مهرانی درود سر باتاں پا بلوچ راجہ بڑا در چارو کشمار جگہ ہر کجاش میں زندمان وشبا مروچی کی میں گیسٹ مہمان بلوچی ابر کرتنا کا پمشک میں مروچی کی ہوں پروگرام اردو ابھی تھے. اس طرح کے پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا بلوچستان سے باہر مقیم بلوچ جو آباد ہیں دنیا کے دوسرے ممالک میں. انڈیا میں کافی سارے بلوچ آباد ہیں. اس سے پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا آسٹریلیا کے حوالے سے کہ آسٹریلیا میں جو 18ویں صدی سے لے کر آج تک بلوچ وہاں رہ رہے ہیں مگر وہ اپنی زبان اپنی کلچر اپنی رہن سہن کے ساتھ آج تک جڑے ہوئے ہیں. اپنی جو رشتہ ہے ان لوگوں کا بلوچ کے ساتھ یا جو بلوچی کلچر ہے یا دود ہیں روایتیں ان کے ساتھ وہ آج بھی جڑے ہوئے ہیں. کہ ہندوستان میں بھی کافی سارے بلوچ آباد ہیں جو 200 سال پہلے وہاں گئے ہوئے ہیں یا کب سے گئے ہوئے ہیں. آج کے ہمارے اس گیسٹ ہیں وجہ محمد مراد حسین صاحب کہ وہ ہندوستان سے اس کا تعلق ہے اور وہ خود ایک وکیل بھی ہیں لائر بھی ہیں اور ہندوستان کے MNA اور MPA بھی رہ چکے ہیں اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے منسٹرز بھی رہ چکے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے ان سے انڈیا کے بلوچوں کے حوالے سے وہاں کے رہن سہن ان کی زبان ان کی کلچر ان کی زندگی کے حال احوال جاننے گے. جی السلام علیکم وجہ محمد مراد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، بہت اچھے. آپ کیسے ہیں؟ ایک تو بہت بہت شکریہ آپ نے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے گیدان ٹی وی میں آئے. ہم اپنے گیدان ٹی وی اور اپنے چینل کی طرف سے آپ کو پہلی مرتبہ گیدان میں آنے کے خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو، آپ نے میرے لیے بہت تکلیف ہوئی. جی وجہ مراد صاحب، ہم بات کریں گے ہندوستان کے بلوچوں کے حوالے سے آپ لوگوں کے لائف اسٹائل اور دوسری سوشل لائف یا پولیٹیکل لائف کے حوالے سے. مگر پہلے آپ اپنے بارے میں یا بلوچوں کے بارے میں پہلے بتا سکتے ہیں کہ وہاں کب سے بلوچ آباد ہیں اور کہاں کہاں آباد ہیں، آبادی کتنی ہے؟ ہندوستان ویسے تو برسوں سے چھوٹے چھوٹے اسٹیٹ میں بکا ہوا ایک دیش تھا، راجاؤں کا دیش تھا. اور اس راجاؤں کے دیش میں ہم بلوچ لوگ بلوچستان سے ان راجاؤں کی وفاداری کرنے کے لیے 200 سال کے قریب ہندوستان میں آئے ہیں. ہندوستان کا جو بھی اسٹیٹ، جو بھی ڈسٹرکٹ جب ایک زمانے میں راجاؤں راج کرتے تھے وہاں ہر جگہ بلوچ کے 4-5 فیملی ہوا کرتے ہیں آج بھی. اور جہاں تک پورے ہندوستان کا سوال ہے، میں مانتا ہوں وہاں تک 25 لاکھ کے آس پاس بلوچوں کی بستی ہندوستان کے پورے ہندوستان میں بسی ہوئی ہے. ابھی کافی ان بلوچوں میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے، بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں لیکن مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنی ایک دوسری قوم کو ہے. کیونکہ ہم لوگ راجاؤں کے یہاں نوکری کرتے تھے، سروس کرتے تھے، اس لیے ہم نے بچوں کی پڑھائی کے لیے برسوں بعد ہم نے خیال کیا کہ جہاں تک ہم بچوں کو پڑھائیں گے نہیں وہاں تک اچھے نہیں ہوئیں گے. میں میرے بارے میں بتانا شروع کروں تو میں ہندوستان کے گجرات کا جام نگر سٹی ہے جہاں 450 سال تک راجاؤں نے راج کیا اور اسی بہانے ہمارے دادا پردادا ہندوستان آتے رہے اور راجاؤں میں ہم لوگ سروس کرتے رہے. میں ایڈوکیٹ ہوں، 50 سال سے میں پریکٹس کرتا ہوں. میں پولیٹکس میں بھی ہوں، میں MLA بھی رہ چکا ہوں، میں منسٹر بھی رہ چکا ہوں. میرے پاس لیگل ڈپارٹمنٹ تھا، ریونیو ڈپارٹمنٹ تھا، پورٹ ڈپارٹمنٹ تھا. تو اس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو محنتو بنا کے سوسائٹی میں اپنا ایک جگہ بنائی ہے. زیادہ تر کون سی شہر یا سٹیز آپ بولتے ہیں کہ ہندوستان میں یعنی زیادہ تر بلوچوں کی میجورٹی آبادی کہاں پہ ہے؟ کون سا صوبہ ہے کون سا سٹی ہے؟ زیادہ تر کہاں پہ آباد ہے؟ پورے سوراشٹر جس کو بولتے ہیں، جہاں ایک زمانے میں 550 راجاؤں راج کرتے تھے. ایک تو گجرات کا سوراشٹر ہے، پھر اتر پردیش UP، وہاں تو ہمارے گاؤں کے گاؤں ہیں، بلوچوں کے گاؤں ہیں.
پوری بستی بلوچوں کی وہاں ہے. اس طرح سے. اور آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ ہندوستان میں ہم تو بہت چھوٹی تعداد میں ہیں، لیکن یہاں کے مسلمانوں سے ہم تھوڑے الگ بھی ہیں. الگ ان دا سینس کہ ہماری امپریشن سوسائٹی میں ایک اچھے ناگرک سٹیزن کے نام سے پہچانی جاتی ہیں. تھوڑے بہت، لیکن اوور آل بلوچ نام آوے تو ایک تھوڑی اچھی امپریشن ہماری رہتی ہے. یہ ہماری خوش نصیبی. ایک اور بات پوچھنی تھی کہ وہ کہ آپ کے جیسا کہ آپ بول رہے تھے کہ ہماری اپنی جداگانہ حیثیت ہے. اوورآل میں بات کر رہا ہوں ہندوستان کے بلوچوں کی جو شناخت کی، میں آئیڈینٹیفیکیشن کی بات کر رہا ہوں. کیا بلوچوں کی کوئی اپنی آئیڈینٹی ہے، یا کہ وہ ہندو یا مسلمان کے کاتے میں جاتے ہیں، یا انہی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں؟ بلوچ کی ہماری سوسائٹیز ہیں، جماعتیں ہیں، ہمارے اچھی تعداد میں ہیں، مسجدیں ہیں، ہماری قبرستان ہیں، اور ایک آئیڈینٹیفائڈ بلوچ کے نام سے ہم لوگ یہاں پہچانے جاتے ہیں. لیکن عام مسلمانوں کے ساتھ ہم مل جل کے رہتے ہیں. کوئی الگ سی ہمارے لیے کوئی زیادہ اور کم ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. وہاں کی جو بلوچ آبادی ہے، یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں یا کہ ہندو بلوچ ہیں؟ ہندو بلوچ نہیں ہے سر. یہاں ہندو بلوچ نہیں ہے. ہندو بلوچ آپ کے بلوچستان میں ہی ہو گئے ہیں، یہاں نہیں ہے. سب آپ نے پہلے بولا کہ معاشی حوالے سے اتنا صحیح نہیں ہے بلوچوں کی جو لائف ہے، زندگی ہے، تو وہاں ذریعہ معاش کیا ہے بلوچوں کے؟ کاروبار یا بزنس کرتے ہیں، یا معاشی حوالے سے زیادہ تر بلوچ کیا کرتے ہیں؟ مالی حالت میں تو بہت ظاہر سی بات ہے کہ اگر تم پڑھے لکھے نہیں ہو تو تم کو آرڈینری کوئی کام ملے گا. بلوچوں نے برسوں بعد ابھی پڑھنا شروع کیا، ایسا کہوں تو چلے. اس لیے ہماری مالی حالت ان کمپیریزن وتھ ادر کمیونٹیز اینڈ کاسٹ وی آر ناٹ مچ اسٹرانگر دین ادرس. وہاں کے جو بلوچ آبادی ہے وہ کتنی % بلوچی بولتے ہیں؟ کیا وہ بلوچی کہیں پہ بھی بولی جاتی ہے، یا سب اپنی زبان بھول گئے ہیں؟ بلوچی بولنے والے کی تعداد تو میرے خیال سے آپ کو نہیں ملے گی یہاں. جو پرانے لوگ تھے وہ تھوڑی بہت بول لیتے ہیں. ہم بھی گھر میں تھوڑا بہت بول لیتے ہیں، لیکن ہم کو لینگویج آتی نہیں ہے. آج بھی بلوچستان میں پنجگور ہمارا وطن ہے. ہمارے دادا پردادا. میں بھی پنجگور سے ہوں. آپ بھی پنجگور سے ہو؟ جی میں بھی پنجگور سے ہوں. سبحان اللہ. میں آپ کو بتاؤں، ایک ہمارے فیملی میں، پرٹیکولرلی ان مائی فیملی میں، ہم لوگ پنجگور کے ہیں، اور ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پنجگور میں ہماری جو زمینیں تھی اس میں 2 قبر تھی، حاجی یا گاجی، 2 بھائیوں کی. حاجی گاجی 2 قبر تھی. ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوئے تو ہم وہ دونوں حاجی گاجی کے نام سے 2 دمبے ذبح کرتے ہیں. آج بھی ایون آن ٹوڈے دو وی ہیو ناٹ سین، لیکن وہ برسوں سے یہ مانیتا ہمارے میں چلی آئی ہے. اور irrespective of anything else، کسی کو nobody knows حاجی گاجی، لیکن ہم مانتے ہیں کہ پنجگور میں ہماری یہ 2 درگاہیں ہیں. پتہ نہیں کہ کہاں ہیں، کوئی ہم گئے بھی نہیں ہیں، لیکن پنجگور کو دیکھو. پارڈن؟ حاجی غازی وہ سے بولتے ہیں. آج بھی پنجگور ایک شہر ہے، سوردو، وہاں پہ یہ ہے. اچھا، ویری گڈ. پولیٹیکل حوالے سے ویسے ہی آپ پارلیمنٹ میں رہے ہیں، اور آپ پورٹ کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں دوسرے وزارتوں کے ساتھ ساتھ. تو میں سوال یہ ہے کہ انڈیا کے ہندوستان دنیا کی اگر اکانومی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی طاقت رکھتی ہے کہ جنریٹ کرنے والی ملکوں میں شمار ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا جو ساحل ہے، بلوچستان کا جو پورٹ ہے، اس ریجن کے لیے اس کی آپ ویلیو کیسے بیان کریں گے؟
یہ آپ نے جو کہا نا, so far as my study is concerned, Gwadar is a very, very, very potential and important port between China, India and Pakistan. At present, China is constructing road from China to Gwadar. اور گوادر میں یہ پورٹ کا یوز ان فیوچر اتنا ہوگا کہ جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے اور وار پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت امپورٹنٹ بنے گا. کلچرلی کہ ثقافتی حوالے سے شادیوں کا طور طریقہ کیسا ہے؟ جس طرح کہ یہاں تو یعنی آپ لوگ اپنی کلچر ہے جداگانہ یا انہی کے طریقے سے شادیاں کرتے ہیں؟ طریقہ کار کیا ہے شادیوں کے حوالے سے کچھ بتائیں. شادیوں کا طریقہ تو ایسا ہے کہ یہاں کے جو پرانے کلچر کے تھوڑے بہت ایلیمنٹس ہیں وہ شادیوں میں آپ کو دکھائی دیں گے. سپوز کہ مثلا دولہے کو نکاح پڑھنے کے لیے وہ سیرا بندہ ہوتا ہے پھولوں کا, پھر وہ منڈپ ہوتا ہے, منڈپ جس منڈپ کے نیچے اس کی نکاح ہوتی ہے, اس منڈپ میں اس کا لڑکے کا ماما ہوتا ہے, وہ کچھ لکڑے کی وہ چیز رکھتا ہے. ایسی سب جو پرانی راجاؤں میں جو وہ دیکھو گیت, شادیوں کے جو گیت ہوتے ہیں تو وہ ہمارے یہاں شادیوں کے گیت بھی لیڈیز گاتی ہے. اور زیادہ تر اب تو گھوڑے پہ نہیں بیٹھتے, میلاد شریف سے نکاح پڑھنے جاتے ہیں اور کھانا وانا بھی ہوتا ہے اچھی طرح سے. لیکن پرانے جو رواج برسوں سے آتے ہیں ابھی تھوڑی تبدیلی ہوئی ہے. اب عموماً پنجابیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں آ کر جہیز دیتے ہیں, یعنی مال دولت حق جو ہے وہ بوجھ سارا سسٹم لڑکیوں پہ ہوتا ہے. تو آپ لوگ کیونکہ وہاں برسوں سے رہ رہے ہو تو آپ لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ کیا بلوچوں میں بھی لڑکیوں کو ہی جہیز دینا پڑتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے, کیونکہ بیسیکلی پہلے تو ہم غریب تھے, اس لیے ہم کتنا دیج دیں گے, تو دیج ہمارے میں نہیں ہے. بی بی کی جو مہر کہتے ہیں نا, مہر کی رقم تھوڑے اچھے ہو تو 5-10 ہزار 15,000 ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ کلچر ہوتے ہیں تو وہ فیوچر میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ بھائی ابھی نہیں چاہیے مجھے, ایسا کر کے 1,00,000-2 لاکھ روپئے بھی ہو مہر لکھاتے ہیں. لیکن اٹ از ناٹ اسٹیک فور اس, کیونکہ ہمارے آج بھی ہماری جو شادیاں ہوتی ہیں وہ بٹوین دا فیملی ہوتی ہے, بٹوین دا فیملی. میری وائف ہے, وہ میری خالہ کی لڑکی ہے. خالہ جانتے ہو آپ؟ جی ہاں, خالہ جانتے ہیں. میرے چھوٹے بھائی کے گھر میں میرے چاچا کی لڑکی ہے. اس لیے ہم لوگ فیملی میں بندھے ہوئے ہیں, اس لیے یہ سب ڈیمانڈ ہے نا وہ یہاں آپ کو نہیں دکھے گی. جیسا کہ آپ نے بولا کہ آپ لوگ یعنی پشتوں سے وہاں آباد ہو, ابھی تو ڈیجیٹل زمانہ ہے, دنیا ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یا اس سے پہلے آپ لوگوں کا ہندوستان سے باہر کسی بلوچستان میں یا کہ دوسرے ممالک میں, افغانستان میں, ایران میں, جہاں بلوچ آباد ہیں, کیا کہیں کسی دوسرے ساتھ کوئی کنیکشن, سیادی یا رشتہ رابطہ ہے؟ نہیں, ان کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات نہیں ہے, کانٹیکٹس نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم کون سی بارڈر سے آئے ہیں, لیکن دیر از نو ڈائریکٹ کنیکشن اور ریلیشن ود دیم. کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشلی ہم لوگ بہت بیکورڈ تھے. ابھی 10-12 سال سے یہ سب تبدیلی آئی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ یہاں کے بلوچ اور مکرانے بلوچستان کے لیے اپنے دل میں بہت جگہ رکھتے ہیں, اور بلوچستان کی بات آئے تو وہ تھوڑا بہت جانتے ہیں, کہتے ہیں کہ بلوچوں اوپر پاکستان کی گورنمنٹ بہت ظلم کر رہی ہے, ان کو پریشان کر رہی ہے. ایسی باتیں سماج میں ہمارے یہاں ہوتی ہے. اور
اور ان موومنٹ کے لیے اگر آپ کو بلوچوں کی ضرورت پڑے تو ہندوستان کے بلوچ آپ کو ضرور سپورٹ کریں گے. جی ظاہر سی بات ہے، ایک ہی قوم ہے، مگر جو دشمن تھے، دشمن قوتوں نے ہم لوگوں کو اتنے ڈیوائیڈ کیا، یعنی ہمارے درمیان صدیوں کا فاصلہ رہ گیا. یعنی پاکستان ہندوستان کی پارٹیشن سے پہلے جو تقسیم ہوئے بلوچستان کو ایران کے قبضے میں دیا، یا کہ افغانستان کے، یا کہ پھر پاکستان نے آ کر قبضہ کیا، تو یہاں سے جغرافی حوالے سے، کلچرل حوالے سے دور ہوتے گئے، زبان کے حوالے سے. اس کے بعد پھر پاکستان نے آ کر، ایران نے آ کر قبضہ کیا، اور ان کو بھی جو بلوچستان تھے ان کو بھی الگ الگ ڈیوائڈ کیا، تقسیم کیا. تو وہاں کیا ہوا کہ آج پنجاب میں، پاکستانی پنجاب میں ہیں، وہ بھی بلوچی نہیں بول سکتے ہیں. یعنی جو ہماری دشمن طاقتیں تھیں، وہ لوگوں نے بلوچوں کی جو قومی طاقت ہے، وہ جو نیوکلس ہے، مرکزیت تھی، اس کو توڑ دیا اور ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں یا ملک دوسرے ملکوں کے سپرد کیا. اسی لیے آج ہمارا یہ حال. میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. تو وی آر ان ایجوکیٹڈ, وی آر ناٹ کلچرڈ. ان اسپائٹ آف دیم, بلوچوں کی ایک امپریشن پورے ہندوستان میں ہے کہ بلوچ قوم ایسی بہادر قوم ہے کہ جو جن کے ساتھ ہوتی ہے ان کے ساتھ وفاداری کے ساتھ ہوتی ہے. اور بلوچوں کی ایک امپریشن ایسی بھی ہے کہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, لیکن کسی کے ساتھ دگا خوری بھی نہیں کرتے. یہ ہماری امپریشن ہے. اگر کوئی بلوچ کسی کے ساتھ ہوگا تو وہ کہے کہ وہ پوری ٹیم وہاں چلی جائے, لیکن ایک بلوچ رہے گا نہیں تو بھی بس. یہ ایک دس از دا امپریشنس کیرنگ سنس لاسٹ سو مینی ایئرس. دنیا میں بلوچوں کے پاس افرادی قوت ہے، مرکزیت نہیں ہے، نیوکلس نہیں ہے. دنیا میں ہر کونے میں بلوچ ہیں، مگر نیوکلس صحیح نہیں بات. ہے. میں تو ایسا مانتا ہوں کہ پوری دنیا میں آپ یوں ہی جاؤ تو وہاں بھی آپ کو بلوچ ملیں گے. بہت ساری جگہ. دنیا کے کوئی بھی دیش میں آپ جاؤ, میں تو پوری دنیا گھوم کے آیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ بلوچ کو اگر انٹرنیشنلی اکٹھا کیا جائے تو ایک بہت بڑا اسٹرانگ ایسوسیشن ہو سکتا ہے, اور ان کے سوال بھی ہم اچھی طرح سے سولو کر سکتے ہیں. یہ میرا ماننا ہے. جی تھینک یو سو مچ آنے کا، انفارمیشن دینے کا بہت بہت نہیں, شکریہ آپ میں کا. تو آپ سے مل کے, اور آپ نے اتنی زحمت لی ہمارے لیے, آپ کا بہت بہت دل و جگر سے آپ کا میں اقتبال کرتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جیسے جوان لڑکے اگر اس ایکٹیویٹیز کو کھڑا کریں گے تو آپ کو ہر جگہ سے اچھی طرح سے کوآپریشن ملے گا. باقی رہی بات بلوچوں کو یونائٹڈ کرنے کی, تو بلوچ میں اگر پڑھا لکھا ہو یا کہ نہ ہو, ایک نیچرل اس میں سمجھداری ہے. وہ دوسرے عام مسلمانوں کی طرح اپنے آپ کو جذبات میں نہیں لاتا, لیکن وہ سمجھتا ہے. تو آپ یہ ایکٹیویٹیز جو کر رہے ہو, مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے دل میں بھی وطن کے لیے جو چیز پڑی ہے اس کو آپ نے باہر نکال کے پوری دنیا کے سامنے رکھی. یہ بہت بڑی بات ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. جی مڑادار چاروں کا مگپ کن گئتا ہندوستان بلوچانی بابتا چشکے ما ہندوستان ایندگا بلوچانی بابتا ما ڈیٹیل علامہ دگا یک کدو پروگرام کنا ایک پروگرام ہی کہ آئی تھا ما ایندگا مردما انزوراں اور اون دے ہمیں جست پرساں کہ ما ڈیٹیل دیم ترا رایان اور گیشتر معلومات سرپدی زورا ملیا گپے ما دا گندگا یہاں کہ زمین بحر بانگا مارا انچوش چوتا چی سستا کہ 100 سال تک موتی جندے زبان تک اشکرت نہ کنے ہمیں راجہ نی درمیان ہنچوش دوری بوتا
موتی کلچر ہوں یادداشت کرت نہ کریں موتی جندے مردمانی زبان اوتی بولی اوتی گفتار ہوں 100 سالہ تک اشکت نہ کریں مری چھوں اگندہ کہ پاکستانی قبضہ تہ نشتگیں بلوچ یا کہ ایران قبضہ تہ نشتگیں بلوچ کہ ہما پاکستانی بلوچن چو انچو دور نہ بلے آئینی درمیان کسے بلائیں دوری ہستیں کہ یک کی دوم یہ زبانہ یک کی دوم یہ کلچر ہوں زان تو سرپد نہیں زمین رکھیت وڑا راج رکھیت زمین طرح زندگی داں زمین طرح زبان داں زمین طرح کلچر داں زمین طرح میرا گو گار بوگا نیلی گومی داں کا دیوان واد پاس آثر بگئیں تاکہ دیوان مرگشا زندمان وشبا